ساجدہ اپنی سوتیلی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی جا رہی تھی۔ اماں، میرے سے غلطی ہو گئی، وہ گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ لیکن وہ کسی صورت یہ سننے کو راضی نہ تھی۔ وہ اس کی بات سن کر کہنے لگی کہ آج میں تجھے اچھے سے سبق سکھاؤں گی تاکہ آئندہ کے بعد تو کبھی میرے اتنے قیمتی برتن نہ توڑے۔ اتنا کہہ کر اس کی سوتیلی ماں اس کے پیچھے بھاگنے لگی تھی۔ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر چھت پر دوڑ کر آ گئی تھی، لیکن آج اس کی اماں کسی حال میں بھی اس کو بخشنے نہیں والی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چھت پر دوڑتی ہوئی آئی اور ایک ہی جست میں اس کو بازو سے دبوچ لیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ان سے کہا کہ معاف کر دو اماں، آج کے بعد نہیں کروں گی ایسا۔ لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور رکھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ان کا تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا، اس کے بعد کئی تھپڑ ساجدہ کو مارے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر زخم آ گئے تھے اور ان زخموں سے خون بہنے لگا تھا۔ آخر کار اپنی پوری بھڑاس نکال کر وہ نیچے چلی گئی اور اس کو تپتی دھوپ میں اس چھت پر بند کر دیا تھا۔ وہ وہیں پر زخموں سے چور بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب کب ختم ہوگا۔ آج تو اس کی سوتیلی ماں نے بس ایک کانچ کا گلاس توڑنے پر ساجدہ کو اتنا مارا تھا کہ وہ اب ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور اب اتنی سخت گرمی میں اس کو یہاں چھت پر بند کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اب تو ساری رات یہیں سڑتی رہ، تب تیری عقل ٹھکانے لگے گی۔ ان کو اچھے سے پتا تھا کہ اس کو اکیلے چھت پر رہنے سے کتنا ڈر لگتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ساجدہ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھی سسکتی رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس کو کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سمجھی کہ شاید اس کی سوتیلی ماں آ گئی تھی، شاید ان کو اس پر ترس آ گیا تھا، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری چھت خالی پڑی تھی۔ اس کی نظر منڈیر کے اس پار نیچے گلی کی طرف گئی تو ایک آدمی کو کھڑا دیکھا، لیکن اس کا چہرہ وہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس نے بڑی سی چادر سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کو غور سے دیکھنا چاہا تو وہ وہاں سے جلدی سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں کا سرخ رنگ ساجدہ کو بہت خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ کون تھا آخر؟ ساجدہ اس کے بعد وہیں چھت پر ایک چھپر کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو شام کے سائے ہر طرف پھیل گئے۔ اندھیرا چھاتے ہی اس کو بہت ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ گاؤں میں تو شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھر میں بند ہو جاتا ہے اور سب سونے لیٹ جاتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں بھی بھوک کی وجہ سے درد ہونے لگا تھا۔ ساجدہ کی سوتیلی ماں نے اس کو صبح سے ناشتے میں کچھ نہ دیا تھا اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہیں پر اپنے اللہ سے دعا کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ ہو۔ ساجدہ نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر ایک دم سے ساجدہ کی نظر اپنے پیچھے پڑے ایک کھانے کے تھال کے اوپر گئی۔ اس کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کون یہاں رکھ کر گیا ہے؟ اس تھال سے لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ پہلے ہی اس کا بھوک سے برا حال تھا، اوپر سے یہ کھانے کی تھال دیکھ کر تو ساجدہ کی بھوک مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ کھانا کون رکھ کر گیا تھا۔ اس کی سوتیلی اماں تو نیچے تھی، باقی سب گھر والے بھی سو رہے تھے۔ پھر ایسا کون سا مہربان پیدا ہو گیا جو اس کے لیے کھانا لایا تھا؟ مگر اس وقت اس نے سارے خیالات جھٹک کر اللہ کا نام لیا اور وہ کھانا کھانے لگی۔ اتنا مزیدار کھانا آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں تو اسے ہمیشہ سوکھی روٹی ہی دیتی تھی، جس کو وہ پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس فالتو کے پیسے نہیں ہیں جو میں تیری فرمائشیں پوری کرنے پر ضائع کرتی پھروں۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کے اوپر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ ساجدہ کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ وہیں ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی تھی، مگر اس کو اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی تو تھا اس کے پاس، لیکن اب اس کے اوپر نیند کا ایسا غلبہ چھا گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر سونے سے پہلے اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے اوپر کچھ ڈالا ہو، جس کی وجہ سے اسے ایک سکون کا احساس ہونے لگا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، کیونکہ اس کے اوپر ایک سیاہ چادر تھی۔ ساجدہ نے خود سے کہا، یہ کس نے ڈالی میرے اوپر؟ ساجدہ نے چھت کا دروازہ دیکھا تو وہ اب بھی بند تھا، اس کا مطلب نیچے سے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے اس چادر پر غور کیا تو ذہن میں جھماکا ہوا، یہ تو وہی چادر تھی جو اس آدمی نے کل پہنی ہوئی تھی۔ تو کیا یہ چادر وہی لے کر آیا تھا؟ مگر وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ تو اس کو جانتی تک نہیں تھی، پھر اس نے کیسے اسے یہ چادر دی؟
اس کے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہو رہے تھے کہ نہ جانے وہ انجان شخص کون تھا۔ آج تک کبھی کسی نے بھی اس سے کوئی ہمدردی نہیں جتائی تھی۔ جب سے پیدا ہوئی تھی تو اماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کا برا رویہ ہی دیکھا تھا۔ اب اس انجان مہربان نے جب ساجدہ پر یہ چادر ڈالی تھی تو اسے جاننا تھا کہ آخر وہ کون تھا۔ یہ کہانی ایک بچی ساجدہ کی ہے۔ وہ اپنے ابا کی پہلی اولاد ہے، مگر اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی پیدائش پر اماں سجگی کے دوران انتقال کر گئی تھی۔ اس کے ابا اس کی اماں کو پسند کرتے تھے۔ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ اسی وجہ سے جب وہ اس دنیا سے گئی تو اس کے ابا اس بچی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ وہی اس سب کی وجہ ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اپنی دادی کے پاس ہی ہوتی تھی، مگر وہ بھی بوڑھی عورت تھی۔ ان کی اپنی طبیعت ہر وقت خراب رہتی تھی۔ ساجدہ کی دادی اپنے بیٹے کو ہر وقت کہتی کہ بیٹا تو مزدوری کرتا ہے، دن بھر باہر ہوتا ہے، پیچھے گھر کے سارے کام ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں، تو دوسری شادی کر لے تاکہ تیری بیٹی کو بھی ماں مل جائے اور میں بھی تجھے خوش دیکھ کر سکون میں آ سکوں۔ ساجدہ کے ابا نے پہلے تو بہت انکار کیا، مگر اپنی ماں کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور آخرکار اپنی چچازاد بہن سلمہ سے شادی کر لی۔ وہ پہلے سے ساجدہ کے ابا سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ابا نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اب جب وہ شادی کر کے گھر میں آئی تو شروع میں تو وہ کافی اچھے سے پیش آتی تھی، مگر کچھ دن بعد ہی اس نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ کچھ ہی سالوں بعد اس کی اپنی اولاد ہو گئی تو ساجدہ کو پھر سے دادی سنبھالنے لگی تھی، مگر دادی اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ اس کو چھوٹی سی عمر میں کافی کچھ سمجھاتی رہتی تھی کہ ساجدہ تو نے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے، خود کو مضبوط بنانا ہے۔ پھر وہ اس کو ایک رات یوں ہی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ اپنی دادی کے جانے کے بعد اس کی سوتیلی ماں اس سے ہر طرح کے کام کروانے لگی تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی ساجدہ کے کمرے میں آ جاتی اور اسے کہتی، اٹھ جا مہارانی، سارا دن کیا بستر توڑتی رہے گی تو؟ چل جلدی سے صحن میں پہنچا لگا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر ان کا کام کرنے لگتی۔ اس کے سوتیلے بہن بھائی اسکول جانے لگے تھے۔ ساجدہ کی اماں ان کو اچھے سے ناشتہ کروا کر بھیجتی تھی، جبکہ اس کو انہوں نے کبھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تیرا سگا باپ تیری پرواہ نہیں کرتا تو مجھے کیا پڑی ہے کہ اتنا خرچہ تیرے اوپر کروں، چپ چاپ گھر پر کام کاج کر۔ وہ ان کی بات سن کر کچھ نہ کہتی، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ آج تک ابا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ تو اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے، جبکہ اپنے دوسرے بچوں کے وہ سارے لاڈ اٹھاتے تھے، ان کی سب فرمائشیں بھی پوری کرتے تھے۔ وہ حسرت سے یہ سب دیکھتی تھی۔ وہ گھر میں سارا پونچھا لگا کر فارغ ہوئی تو اماں نے اس کو ناشتے کے برتن دھونے پر لگا دیا تھا، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تھا، جس پر تیش میں آتے ساجدہ کی سوتیلی ماں نے ساجدہ کو چھت پر بند کر دیا، جہاں اس کے ساتھ وہ عجیب سا پراسرار واقعہ ہوا تھا۔ نہ جانے کون انجان شخص اس کے لیے لذیذ کھانا لایا تھا اور اپنی چادر بھی دے گیا تھا۔ صبح پھر وہ نیچے آئی اور اماں کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ چادر اپنی الماری میں سنبھال لی تھی۔ ساجدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے سوال جواب کریں، پھر وہ کاموں میں لگ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کی سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور تیرے ابا کی کمائی سے گھر کا خرچہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اب تجھے گھروں میں کام بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ سن کر ساجدہ نے ان سے کہا کہ اماں میں کیسے کام ڈھونڈوں گی، یہ تو بہت مشکل ہوگا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور غصے سے بولی کہ تیری یہ مجال کہ تو مجھے انکار کرے، چل جا نکل اور مزدوری تلاش کر، اگر تجھے آج کام نہ ملا تو میں تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ ساجدہ ان کی ایسی دھمکی سن کر ڈر گئی تھی، کیونکہ اس گھر کے سوا اس کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اگر اسے گھر سے نکال بھی دیتی تو اس کے ابا کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کی بلا سے وہ مر بھی جاتی تو ان کو گھنٹا پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد ساجدہ گھر کی صفائی کر کے باہر نکلی اور آس پڑوس کے لوگوں سے کام کے بارے میں پوچھا۔ ان کے گاؤں میں تو سبھی غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ اپنا کام خود کرنے کے عادی تھے۔ ان میں سے کوئی اس کو کام پر رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ساجدہ چلتی ہوئی کافی دور آ گئی۔ یہ علاقہ ان کے گاؤں سے بہت فاصلے پر تھا اور قدرے ویران گوشہ تھا، جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں، ادھر تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، بھلا یہاں مجھے کون سا کام ملنے والا تھا۔ پھر ساجدہ مایوس ہو کر وہاں سے واپس جانے لگی، کیونکہ تقریباً سارا دن گزر چکا تھا۔ مگر اچانک سے اس کی نظر ایک حویلی پر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں،
کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑی اور عالی شان حویلی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا۔ بے اختیار ہی اس کے قدم اس کی طرف بڑھتے گئے۔ اس حویلی کے باہر ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ ساجدہ کو دیکھتے ہی بولا، کیا ہوا ہے لڑکی، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ساجدہ کو اس چوکیدار سے بہت ڈر لگا، کیونکہ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کا رنگ لال تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، جی میں یہاں کام کی تلاش میں آئی ہوں، کیا یہاں پر مجھے صفائی ستھرائی کا کام مل سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر تو اسے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، یہیں رکو، میں مالکن سے بات کر کے آتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں آیا اور کہنے لگا کہ مالکن تمہیں بلا رہی ہیں، اندر آ جاؤ۔ ساجدہ کو کچھ خوف بھی محسوس ہوا کہ نہ جانے یہ کیسے لوگ ہوں گے۔ اس حویلی میں بہت ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے ویران ہو۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ہر چیز بہت ہی قیمتی تھی، مگر ایک چیز کافی پراسرار تھی کہ یہاں پر سب کچھ کالے رنگ کا تھا۔ پردوں سے لے کر قالین اور صوفے بھی کالے رنگ میں نہائے ہوئے تھے۔ ساجدہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ ایک دم اپنے پیچھے اسے قدموں کی آواز آئی، کون ہو تم لڑکی، اور یہاں میری حویلی میں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ ڈر کر اچھل پڑی اور مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، جس نے اس چوکیدار کی طرح ہی کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ ساجدہ نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا، میم صاحبہ، میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کے پاس میرے لائق کوئی کام ہے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ پوری ایمانداری سے کام کروں گی۔ ساجدہ کی بات سن کر وہ عورت کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، ٹھیک ہے، تمہیں روز یہاں آ کر اس حویلی کی صفائی ستھرائی کرنی ہوگی، ایک جگہ بھی مجھے میلی نظر نہ آئے، لیکن یاد رکھنا تم نے میرے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھنا، باقی سب کمروں کی صفائی کرنی ہوگی، میں تمہیں دن کے آخر میں دہاڑی دے دیا کروں گی۔ اس عورت کی بات سن کر ساجدہ نے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے گھر آ گئی، کیونکہ ساجدہ کو کل سے کام پر آنا تھا۔ وہ اس حویلی سے نکلی تو شام کے سائے ہر طرف چھا چکے تھے۔ وہ تیزی سے چلنے لگی کیونکہ گھر کافی دور تھا۔ اوپر سے اس سنسان علاقے سے گزرتے ہوئے ساجدہ کو مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے کتنی بار دیکھ لیا تھا مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار گھر آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ساجدہ کی سوتیلی ماں نے اس سے پوچھا کہ کیا بنا، کوئی کام ملا یا ایسے ہی منہ اٹھا کر آ گئی ہے تو؟ ساجدہ نے ان کو اس حویلی کا بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ بہت دور سنسان علاقے میں ہے، مگر ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو تو بس پیسہ چاہیے تھا۔ پھر وہ اس کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اسے ایسا لگا جیسے اس کے کمرے کی کھڑکی پر کسی کا سایہ ہو۔ وہ ڈر کر اس کھڑکی کے پاس گئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں آخر کون تھا، مگر جب نزدیک جا کر دیکھا تو ادھر کوئی نہیں تھا۔ آخر یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے اس کے بعد اچھے سے کھڑکی بند کی اور سونے لیٹ گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو اپنے اوپر وہی چادر دیکھ کر ساجدہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ کس نے ڈالی تھی؟ اس کو تو ساجدہ نے الماری میں چھپا لیا تھا۔ پھر اس نے باہر سے اپنی اماں کے چلانے کی آوازیں سنی تو جلدی سے اس چادر کو ایک طرف رکھا اور کام پر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ راستہ آج بھی اس کو ڈرا رہا تھا، کیونکہ اسے مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہی چل رہا ہو۔ حویلی پہنچی تو مالکن نے اس کو اسٹور روم سے پوچھا اور جھاڑو لانے کا کہا، اور بولی کہ لڑکی، تو نے صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اگر ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ دوبارہ کسی کے گھر کام کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ ساجدہ پوچھا لگانے لگی۔ اس حویلی کا صحن اتنا بڑا تھا کہ پورا دن اسے اسی میں لگ گیا تھا۔ وہاں پر اس کے علاوہ کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ ساجدہ نے سارے کام ختم کیے اور واپس جاتے وقت اس چوکیدار سے پوچھا، کیا یہاں پر کوئی دوسری ملازمہ نہیں ہے؟ آپ اتنے عرصے سے اکیلے ہی ملازمت کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، یہاں پر پہلے جتنی بھی کام والیاں آئی تھیں ان کو مالکن نے عبرتناک سزا دے کر نکال دیا تھا، کیونکہ وہ سب کی سب اس حویلی کے راز جاننے کی کوشش کرتی تھی اور اپنے کام سے کام نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے تو بھی چپ چاپ بس اپنا کام کر اور گھر چلی جا، ورنہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس چوکیدار کی بات سن کر ساجدہ کافی ڈر گئی تھی، کیونکہ اب وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی وہ مالکن شکل سے ہی سخت اور خوفناک نہیں لگتی تھی، اس کے کام بھی کافی غیر معمولی تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا چوکیدار سے، کیونکہ وہ مالکن کا وفادار تھا۔ اگر اس نے مالکن سے شکایت لگا دی تو پھر ساجدہ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔
ساجدہ جب گھر پہنچی تو اس کی سوتیلی ماں دروازے پر ہی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ساجدہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کو بالوں سے دبوچا اور کہنے لگی، کدھر تھی تو اتنی دیر تک؟ کیا کر رہی تھی بول؟ وہ چلاتے ہوئے ساجدہ سے سوال جواب کرنے لگی تو ساجدہ نے کہا کہ اماں آج کام زیادہ تھا اور پھر وہ حویلی بھی اتنی دور ہے تو مجھے راستے میں دیر ہو گئی، مگر وہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہی تھی اور بس مارے جا رہی تھی۔ ساجدہ نے روتے ہوئے کہا، اماں آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مجھے اتنا مارتی ہیں؟ اب تو میں کام بھی کرتی ہوں اور آپ کو دہاڑی لا کر دیتی ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے مار رہی ہیں۔ تو اس کی سوتیلی ماں کہنے لگی، مجھے نفرت ہے تیری شکل سے جو بالکل تیری ماں جیسی ہے۔ اس نے میری محبت مجھ سے چھینی تھی، اب تجھے دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولتا ہے۔ اس عورت کی وجہ سے تیرے ابا نے مجھے چھوڑ کر اس کلموہی سے شادی کی تھی، میں تجھے کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ وہ اس کو مار مار کر ادھموا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساجدہ پہلے ہی تھک کر چور ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی سوتیلی ماں سے اتنی مار کھائی کہ وہ وہیں صحن میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو ساجدہ کو ایسا لگا جیسے گھر کی چھت اس پر گر گئی ہو، کیونکہ اس وقت وہ اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور سوچا کہ آخر اس کو کون یہاں پر لایا تھا۔ اس نے خود سے کہا کہ مجھے جب اماں نے مارا تھا تو میں وہیں پر گر گئی تھی اور ماتھے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہیں بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ ساجدہ جلدی سے اٹھی اور آئینے میں جا کر اپنے ماتھے پر چوٹ کو دیکھنا چاہا، لیکن وہاں اب کسی چوٹ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا رنگ ڈر کے مارے پیلا زرد ہو گیا تھا۔ یہ سب آخر کون کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ ایسی کون سی پراسرار طاقت تھی جو اس کی غیبی طور پر مدد کر رہی تھی؟ ساجدہ کو آئینے میں اپنے پیچھے کسی کا دھندلا عکس کھڑا نظر آیا۔ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہا، مگر پیچھے مڑتے ہی وہ عکس غائب ہو چکا تھا۔ ساجدہ کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ کون تھا جو سامنے نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی موجودگی ساجدہ کو ہر وقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے آیت الکرسی پڑھی اور سونے لیٹ گئی، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کو اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ ساجدہ سمجھ گئی کہ کوئی اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا کہ نہ جانے اس پراسرار شخص کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس انجان شخص کے ہاتھوں میں کوئی ایسا لمس تھا کہ ساجدہ دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو جسم کی تکلیف سے لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی، اب پرسکون نیند سو گئی تھی۔ پھر نیند میں ہی وہ خود کو ایک بہت ہی اندھیری جگہ پر دیکھتی ہے، جہاں پر ہر طرف ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ساجدہ اس اندھیرے سے گھبرا کر پوچھتی ہے کہ کوئی ہے یہاں پر؟ اس کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اوپر سے ڈر الگ لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے اس ویرانے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو کسی کی سرگوشی کی آواز آتی ہے تو وہ آہستہ سے اس آواز کی سمت جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک میدان میں لکڑیوں پر آگ لگی ہوتی ہے۔ اس آگ کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے جس کی پیٹھ ساجدہ کی طرف ہے، مگر قریب کھڑے اس چوکیدار کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ اس کی مالکن تھی۔ وہ دونوں کسی عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کیونکہ وہ دونوں بول رہے تھے کہ ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، تبھی ہم ساری طاقتیں حاصل کر سکیں گے۔ جب تک وہ زندہ ہے ہمارے عمل میں اسی طرح ٹانگ اڑاتا رہے گا۔ یہ سن کر ساجدہ بہت ڈر جاتی ہے اور اس کے منہ سے خوف کی وجہ سے ایک چیخ نکلتی ہے۔ چیخ سن کر اس کی مالکن اور وہ چوکیدار چلاتے ہیں کہ کون ہے وہاں پر، سامنے آؤ۔ ساجدہ ڈر کے مارے اندھا دھند بھاگنے لگتی ہے۔ بھاگتے ہوئے ایک دم سے اس کا پاؤں کسی چیز میں پھنس جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ اچانک سے ساجدہ کی آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا، مگر اس کو رات اس انجان شخص کا خیال آتا ہے جو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا وہ سب بھی خواب کا حصہ تھا یا حقیقت میں ہوا تھا۔ اس کو اب بہت ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ خواب میں اس نے اپنی مالکن کا بہت ہی بھیانک روپ دیکھا تھا۔ وہ کوئی تو گھناؤنا کام کر رہی تھی، اسی لیے اتنی محتاط رہتی تھی کہ کوئی بھی باہر کا انسان ان کی حویلی کے راز نہ جان سکے۔ پھر ساجدہ اٹھ کر کام پر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ وہاں جا کر آج وہ اوپر کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ مالکن آج اس چوکیدار کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ کافی سکون سے کام کر رہی تھی،
کہ اچانک پوچھا لگاتے ہوئے اسے کسی کی تڑپتی ہوئی آواز آئی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی جس کو سن کر لگتا تھا کہ یہاں اس حویلی سے ہی آ رہی تھی، مگر آخر وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ساجدہ نے تو آج سارے کمرے صاف کیے تھے، بس ایک مالکن کا کمرہ چھوڑ کر، مگر اس کو کوئی بھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ ساجدہ نے سوچا کہ مالکن کے کمرے کے پاس جا کر دیکھتی ہوں، کیا پتہ واقعی وہاں کوئی ہو اور اس کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ وہ مالکن کے کمرے کے پاس جاتی ہے اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کو کوئی آواز اس کمرے سے نہیں آتی۔ وہ سر جھٹک کر وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے مالکن چلانے لگی، تیری جرت کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کے پاس بھی بھٹکنے کی؟ تجھے میں نے اچھے سے خبردار کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں آنا تھا۔ مالکن کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر ساجدہ ڈر گئی۔ وہ فوراً اس سے معافی مانگنے لگی، میم صاحبہ، میں تو آپ کے کمرے کے پاس بھی نہیں آئی، بس مجھے کسی عورت کی آواز آئی تو لگا کہ شاید وہ یہاں ہو۔ مالکن نے ساجدہ کی بات سن کر کہا کہ یہ سب تیرا وہم ہے، یہ میری حویلی ہے، یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، چل جا کر اپنا کام کر۔ اس نے جلدی سے سکھ کا سانس لیا اور کام پورا کرنے لگی۔ آج انہوں نے ساجدہ سے باہر کا چمن بھی صاف کروایا تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے درخت تھے، مگر ایک درخت کو دیکھ کر ساجدہ کافی ڈر گئی، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا اور ہزاروں سال پرانا لگ رہا تھا۔ اس کی شاخیں سارے گھر پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ساجدہ جلدی سے چمن سے سوکھی جھاڑیاں اٹھانے لگی۔ کام کرتے ہوئے اچانک سے اس کی نظر اس درخت پر گئی تو وہ ڈر کر چلانے لگی، کیونکہ وہاں اس کو کوئی سایہ بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے گئی اور چوکیدار سے بولا، چچا یہاں آئیں، چمن میں کوئی ہے۔ چوکیدار پہلے تو انکار کرتا رہا کہ میرے ساتھ فضول کے مذاق کرنے کی کوشش نہ کر، لیکن پھر ساجدہ کے اصرار کرنے پر چمن میں آ گیا۔ چمن میں پہنچ کر چوکیدار نے درخت کو دیکھ کر کہا کہ کوئی نہیں ہے یہاں پر، تو فضول میں میرا وقت ضائع مت کر، ورنہ تیری شکایت میں نے مالکن سے کر دینی ہے، سمجھی تو؟ وہ اس کو جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ساجدہ کا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ واقعی میں اب وہاں پر کوئی سایہ موجود نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ سب اس کا وہم تھا یا پھر سچ میں کوئی پراسرار ہیولا وہاں موجود تھا۔ اس نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا اور اسی طرح کام کو جاری رکھا، مگر ایک دن پھر سے صحن کی صفائی کرتے ہوئے ساجدہ کو کسی عورت کی آواز آئی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ آواز سن کر ساجدہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ مالکن کسی کام سے باہر گئی تھی۔ اس نے ہر طرف دیکھ لیا تھا۔ ایک دم اس کی نظر تہخانے جانے والے راستے پر گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ آواز یہاں سے آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس طرف قدم بڑھائے اور جا کر دیکھا تو کسی کے رونے کی آواز ساجدہ کو آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی کافی تکلیف میں تھی۔ اس کا مطلب مالکن نے کسی عورت کو یہاں پر بند کر رکھا تھا، مگر وہ کون تھی اور بھلا اس کی مالکن سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اس کے رونے کی آواز سن کر ساجدہ کا دل دکھنے لگا، کیونکہ جب بھی اس کو اس کی سوتیلی ماں مارتی اور چھت پر قید کرتی تھی تو ساجدہ اسی طرح روتی تھی کہ اس کو باہر نکالو۔ اب یہ سب کسی دوسرے کے اوپر بیتتا دیکھ کر وہ بھی دکھی ہو گئی تھی، مگر باہر سے مالکن کے آنے کی آہٹ سن کر وہ جلدی سے اپنے کام میں لگ گئی۔ آج ساجدہ کو کام سے واپسی پر پھر سے کافی دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ اس سنسان راستے پر اس کو اپنے پیچھے ایک کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کتا اپنی زبان نکالتا ہوا ساجدہ کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر پاس موجود جنگلوں کی طرف دوڑ لگانے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ جب اس کو احساس ہوا تو وہ ڈرنے لگی کہ اب میں کہاں جاؤں، کیسے اس جنگل سے باہر نکلوں گی، مجھے تو یہاں کا راستہ بھی نہیں آتا۔ آس پاس سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، جن کو سن کر وہ مزید ڈر گئی کہ اب کیسے یہاں سے نکلوں۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ کھڑی یہی سوچتی رہی کہ اس کو اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ساجدہ مڑی تو اس کے سامنے ایک لمبا چوڑا انسان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک دم سے دھماکہ ہوا، کیونکہ وہ اسی شخص کی آنکھیں تھیں جس کی سیاہ رنگ کی چادر ساجدہ کے پاس تھی، اور اس آدمی کو تو چھت کی منڈیر پر سے ہی ساجدہ نے دیکھا تھا۔ ساجدہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ کو میں نے دیکھا تھا، مگر آپ چلے گئے تھے، وہ چادر بھی آپ نے میرے اوپر ڈالی تھی نا؟ ساجدہ نے اس سے ایک ساتھ ہی ایک ہی سانس میں بہت سارے سوالات کر ڈالے تھے۔ اس انجان شخص نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی تمہیں اپنی چادر دی تھی،
اور باقی کی باتیں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی مناسب وقت نہیں ہے، چلو آؤ تمہیں گھر پہنچا دوں۔ ساجدہ نے اس سے مزید کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس آدمی کی سرد نظریں دیکھ کر ساجدہ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ کافی روبدار قسم کا آدمی لگ رہا تھا، جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی شکل اس کے گاؤں کے لوگوں سے کافی مختلف تھی، کیونکہ یہاں تو سبھی عام شکل و صورت کے مالک تھے، جبکہ یہ آدمی غیر معمولی حد تک لمبا تھا اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ وہ ساجدہ کو کسی سلطنت کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اسے مختلف راستوں سے نکال کر کچھ ہی دیر میں اس کے گھر کے باہر لے آیا تھا۔ ساجدہ نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، لیکن ساجدہ کو وہ کہیں نہ دکھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن ساجدہ نے سوچا کہ جب مالکن اپنے کسی کام سے باہر جائیں گی، تب وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر مالکن کون تھی اور کرتی کیا تھی۔ انہوں نے اس عورت کو کس مقصد کے لیے اس تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا، لیکن آج وہ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ ان کے کمرے سے عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جن کی وجہ سے ساجدہ کو یہ سمجھ تو آ گئی کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، مگر وہ کس کے ساتھ بول رہی تھی، کیونکہ چوکیدار تو حویلی کے داخلی دروازے کے پاس ہی تھا۔ اس نے ذرا سا کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اندر سے آواز آئی کہ 2 دن کے بعد وہ آدمی اپنی طاقتیں استعمال کر کے اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائے گا، اس سے پہلے ہی مجھے وہ عمل پورا کرنا ہوگا۔ یہ مالکن کی آواز تھی جو کسی سے بول رہی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں کسی کی بھاری آواز آئی، آپ فکر نہ کریں مالکن، میں نے جنگل میں اس جادوئی عمل کی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارا عمل مکمل ہو گیا تو ہم اس عورت کو جان سے مار دیں گے، اور اس کی بلی چڑھاتے ہی آپ کو ساری شیطانی طاقتیں مل جائیں گی، اور اس کا وہ شوہر کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ساجدہ یہ سب باتیں سن کر خوف کے مارے سفید پڑ گئی، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مالکن ایک جادوگرنی تھی اور اس عورت کا قتل کرنے والی تھی۔ ساجدہ کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے کام ختم کر کے نکلی اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارا راستہ وہ سوچتی رہی تھی کہ کسی بھی طرح اسے اس عورت کو بچانا ہوگا، مگر وہ اس کام کے لیے کافی چھوٹی تھی۔ ساجدہ کو کسی کی مدد چاہیے تھی، مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس سے بات کرے۔ اگر وہ گھر میں اپنی سوتیلی ماں کو بتاتی تو وہ الٹا اس کو مارنے لگ جاتی کہ تو جھوٹ بول رہی ہے اور کام سے بچنے کے لیے تو نے یہ ناٹک شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے تو آج تک ساجدہ کی کسی بیماری تک کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اور خراب طبیعت میں بھی اس سے ہر صورت کام کرواتی تھی، تو پھر اس کی اماں ان سب باتوں پر تو کبھی یقین نہ کرتی۔ ساجدہ کے ذہن میں پڑوس والی سکینہ خالہ کا خیال آیا۔ ان سے ساجدہ کی اماں کی کافی جان پہچان تھی۔ پھر جب وہ حویلی جانے کے لیے نکلی تو اس کو راستے میں وہ دکھائی دیں۔ اس نے جلدی سے ان سے سلام دعا کے بعد پوچھا، خالہ، کیا آپ اس ویران علاقے میں حویلی کے بارے میں جانتی ہیں؟ وہاں کی مالکن نے کسی معصوم عورت کو قید کر رکھا ہے اور وہ اس کو مارنا چاہتی ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں اس کو بچانے میں؟ سکینہ خالہ یہ سن کر سکتے میں چلی گئی۔ وہ ساجدہ سے کہنے لگی، بیٹی تو وہاں کیوں کام کرتی ہے؟ وہ حویلی تو آسیب زدہ ہے، وہاں پر کالے بھیانک سایوں کا بسیرا ہے۔ وہ مالکن جو اس حویلی میں رہتی ہے وہ ٹھیک عورت نہیں ہے، تو اس سے دور رہ۔ میں تو کبھی وہاں غلطی سے بھی قدم نہ رکھوں، نہ جانے کون سی پراسرار مخلوق رہتی ہے وہاں۔ تو بھی میری مان تو کہیں اور کام شروع کر دے۔ ساجدہ کی بات سن کر تو سکینہ خالہ صاف ہری جھنڈی دکھا چکی تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہاں پر بھیانک مخلوق آباد ہے۔ ساجدہ ان سے بات کر کے کافی مایوس ہوئی، کیونکہ وہ صرف ان کو ہی جانتی تھی، ان کے علاوہ تو اس کی کسی سے بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے کبھی اس کو فارغ رہنے ہی نہیں دیا تھا کہ وہ باہر نکل کر کسی سے بات چیت کرتی۔ اب بھی وہ مایوس ہو کر حویلی کی طرف جانے لگی تھی کہ اچانک سے کچھ کالے رنگ کے کوے اس کے سر پر اڑنے لگے۔ وہ کوے عام کووں سے کافی بڑے تھے اور ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ساجدہ کو خوف آیا۔ وہ ہاتھ مار کر ان کو بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس ویران سڑک پر کوئی دوسرا انسان بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اچانک سے کسی نے ایک بڑا ڈنڈا ان کے اوپر پھینکا، جس کی وجہ سے وہ دونوں کوے زمین پر گر گئے۔ ساجدہ نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے ساجدہ سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔
لیکن یہ کوے نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے اور بہت ہی خوفناک تھے۔ ساجدہ کی بات سن کر اس شخص نے اس سے کہا کہ یہ کوے اس حویلی کی مالکن نے تم پر نظر رکھنے کے لیے بھیجے تھے۔ اس کو تم پر شک ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ تم اس سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ ساجدہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ یہ کوے اس مالکن نے بھیجے ہیں؟ کیا آپ اس مالکن کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو ساجدہ کی بات سن کر اس شخص نے کہا کہ وہ مالکن ایک نہایت ہی گھٹیا اور سفاک جادوگرنی ہے۔ وہ معصوم جانوں کی بلی دے کر اپنی طاقتیں بڑھاتی ہے۔ وہ ایک شیطان صفت عورت ہے جو انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے۔ اس کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں، بس دولت اور طاقت کی ہوس ہے۔ تم مجھ سے بچ کر رہو ورنہ وہ تمہیں بھی جان سے مار ڈالے گی۔ ساجدہ اس آدمی کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی، مگر پھر بھی اس نے کہا کہ مالکن 2 دن بعد ایک عورت کو جان سے مارنے والی ہے جس کو اس نے قید کر رکھا ہے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس کو بچانے میں؟ ساجدہ کی بات سن کر اس کے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس شخص نے جلدی سے ساجدہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس مالکن نے جس عورت کو مارنا ہے اس کو کہاں پر قید کیا ہوا ہے؟ وہ یہ سوال کرتے ہوئے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ساجدہ نے جھٹ سے جواب دیا کہ ہاں، وہ اس حویلی کے تہخانے میں ہے، مگر اس کے باہر تالا لگا ہوا ہے، کوئی وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ وہ شخص یہ سن کر ساجدہ سے کہنے لگا کہ کیا تم اس عورت کو اس حویلی سے نکالنے میں میرا ساتھ دو گی؟ میں اس مکار جادوگرنی کی وجہ سے اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہاں صرف ایک معمولی انسان ہی جا سکتا ہے، کیونکہ اس جادوگرنی کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ بات سن کر ساجدہ کافی ڈر گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ سامنے کھڑا شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا کیا، جو وہ ایسی بات کر رہا تھا؟ ساجدہ نے اس سے پوچھا کہ میں تو خود بچی ہوں، میں کیسے اس عورت کو نکالوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ دھاگا تم اپنے گلے میں ڈال لو، اس پر میں نے کچھ پڑھ کر پھونکا ہے، تم اس کی وجہ سے مالکن کے چیلوں سے محفوظ رہو گی۔ بس میری درخواست ہے تم سے بیٹی کہ اس عورت کو اس قید سے نکال دو۔ ساجدہ نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے جو آپ اس کی اتنی پرواہ کر رہے ہیں اور اس کو اس مالکن کی قید سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں بلکہ میری بیوی ہے، جس کو سالوں سے اس جادوگرنی نے اپنی قید میں بند رکھا ہوا ہے اور اس کو اپنے جادو سے اذیت دیتی ہے۔ اس نے حویلی کے گرد ایک جادوئی حصار بنایا ہوا ہے جس کو میں نہیں پار کر سکتا، اسی وجہ سے سالوں سے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ ساجدہ کو یہ سن کر کافی تکلیف ہوئی۔ اس کو اس شخص سے ہمدردی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ بالکل بیٹیوں کی طرح ساجدہ سے شفقت سے پیش آتا تھا اور اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ آج تک اس کے سگے باپ نے اس سے کبھی بات تک نہیں کی، نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ بیٹا تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ وہ تو ساجدہ پر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب جب اس شخص نے ساجدہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا تو وہ بکھر گئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، میں جتنا ہو سکا آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ ساجدہ نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی ہو جاتا وہ ہر حال میں اس انجان مہربان کی مدد کرے گی، پھر چاہے اس سب میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ ویسے بھی اس کی زندگی کون سا خوشیوں کا گھر تھی، باپ کے زندہ ہوتے ہوئے وہ ایک یتیم بچی کے جیسی زندگی جی رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ اپنا بچپنا چھوڑ کر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ زندگی نے اس کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ اس میں عام بچوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ شعور اور سمجھ تھی، کیونکہ اس کو زمانے نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ ساجدہ اس دھاگے کو گلے میں ڈال کر حویلی آ گئی تھی۔ وہاں پر وہ چوکیدار کچھ تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ ساجدہ نے جب اس سے پوچھا کہ چاچا آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ غصے سے اس کو جھڑک گیا کہ تو کون ہوتی ہے میرے سے سوال جواب کرنے والی؟ ایک کان کے نیچے رکھ کر لگاؤں گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی تیری، جا دفع ہو، اپنا کام کر۔ چوکیدار نے ساجدہ سے بہت برے طریقے سے بات کی تھی، جس کے بعد وہ ڈرتی ہوئی صفائی میں لگ گئی۔ مالکن تیار ہو کر اس چوکیدار کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جس کو دیکھ کر ساجدہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں جنگل میں جا رہے تھے، کیونکہ وہ سب جادوئی عمل کا سامان تھا۔ مالکن کافی جلدی میں تھی۔ جب وہ لوگ باہر نکل گئے تو ساجدہ نے مالکن کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں جا کر اس کو کچھ عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کسی گوشت کے گلنے سڑنے کی مہک ہو۔ یہ مہک بالکل ویسی ہی تھی جیسی ساجدہ نے خواب میں محسوس کی تھی۔ وہاں پر جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا وہ مالکن اپنے کمرے میں ہر وقت جادوئی عمل کرتی رہتی تھی۔
ایک کونے میں سالوں پرانے ڈھانچے پڑے تھے جن کو دیکھ کر ساجدہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا کہ اس تالے کی چابی کہیں مل جائے، مگر بہت ڈھونڈنے پر بھی اس کو وہ چابی نہ ملی۔ ساجدہ نے سوچا کہ آخر کہاں ہو سکتی ہے وہ چابی۔ اس کے ذہن میں تہخانے کا خیال آیا تو وہ پھرتی سے وہاں چلی گئی اور تہخانے کا دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دینے لگی، کوئی ہے یہاں پر؟ ساجدہ کو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے پوچھنے پر دروازے پر وہ عورت نے دستک دی اور وہ کہنے لگی، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ مکار عورت مجھے مارنا چاہتی ہے، کوئی تو مجھے بچاؤ۔ ساجدہ نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ اس عورت نے اس کی بات سن کر کہا، اس جادوگرنی نے وہ چابی اپنے کمرے کے صندوق میں چھپا رکھی ہے، تمہیں اس چابی کو نکالنے کے لیے سورج جن کی تلاوت کرنی ہوگی، تب جا کر وہ جادوئی حصار ختم ہوگا۔ ساجدہ یہ سب سن کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتی ہوں، آپ تھوڑی دیر یہیں انتظار کریں۔ پھر وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی دوبارہ سے اس جادوگرنی کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اگر مالکن وہاں آ گئی اور اس کو اپنے کمرے میں دیکھ لیا تو اس کی بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیں گی۔ اس کی نظر کونے میں پڑے ایک پرانے سے کالے صندوق پر پڑی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے قریب گئی اور اس کو پکڑ کر اللہ کا نام لے کر سورج جن پڑھنا شروع کر دی، جو کہ اس کو زبانی یاد تھی۔ پھر کلام پاک پڑھ کر اس نے اس صندوق کو کھولا۔ اس میں اسے ایک بہت بڑی سی چابی ملی۔ وہ چابی زنگ آلود ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ سالوں سے استعمال نہیں ہوئی۔ ساجدہ کو اس عورت پر بہت ترس آیا جو سالوں سے اپنے شوہر سے دور تھی۔ اس نے وہ چابی لی اور وہ صندوق بند کر کے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد ساجدہ بغیر وقت ضائع کیے اس تہخانے کے پاس گئی اور اس تالے کو کھول لیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس کو اس اندھیرے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ساجدہ نے کہا، سنیں، آپ میرے ساتھ آئیں، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، اس مالکن کے آنے سے پہلے یہ حویلی چھوڑنی ہوگی۔ ساجدہ نے دیوار کے پاس ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو ایک کونے میں ایک زخمی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ ساجدہ کی بات سن کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلی۔ ساجدہ کو وہ عورت بھی کافی خوبصورت لگی۔ وہ ساجدہ سے بہت پیار سے ملی اور اس کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ اس عورت کو حویلی کے پچھلے دروازے سے لے کر وہاں سے باہر نکل آئی، مگر وہاں پر ساجدہ کے پیچھے کچھ چمگادڑیں پڑ گئی تھیں۔ وہ اس جادوگرنی کے چیلے تھے جنہوں نے ان دونوں کو بھاگتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور اب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ساجدہ اور وہ عورت اپنی جان بچانے کو اسی جنگل میں بھاگے، مگر وہ چمگادڑیں کسی صورت ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ پہلے ہی وہ عورت زخمی تھی، اب اس جنگل میں بھاگنے کی وجہ سے اس میں مزید چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کے پیر ان جھاڑیوں میں پھنس کر اور بھی زخمی ہو گئے تھے۔ وہ چلاتی ہوئی ایک دم سے گرنے لگی تھی کہ اچانک سے وہی مہربان شخص آ گیا اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک خفیہ جگہ لے گیا جہاں پر ایک جھونپڑی تھی۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہوئے تو ساجدہ حیران رہ گئی، کیونکہ باہر سے تو وہ جھونپڑی کافی ٹوٹی پھوٹی لگ رہی تھی، مگر اندر سے وہ قدرے صاف ستھری تھی۔ ایک کونے میں چھوٹا سا بستر تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو اس بستر پر لٹایا اور اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ پھر اس نے ساجدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تمہارا ساری عمر مشکور رہوں گا میری بچی، تم نے آج میرے اوپر یہ احسان کر کے مجھے خرید لیا ہے۔ اس شخص نے جب ساجدہ کو میری بچی کہا تو وہ رونے لگی اور کہا کہ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا اور میری ہر جگہ مدد کی ہے، اس کے بدلے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب مجھے اور میری بیوی کو مل کر اپنا عمل پورا کرنا ہوگا تاکہ اس جادوگرنی اور اس کے چیلوں کو جلا کر بھسم کر سکے۔ ساجدہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آخر آپ دونوں کون ہیں اور وہ جادوگرنی کیوں آپ لوگوں کے پیچھے پڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جنات کے قبیلے کا بادشاہ ہوں اور یہ میری ملکہ ہے۔ اس جادوگرنی نے ہمیں سازش کر کے جادو کے ذریعے الگ کیا تاکہ میں اور میری بیوی کی طاقتیں حاصل کر سکے، مگر اب ہم پھر سے ایک ہو گئے ہیں۔ ساجدہ کو ڈر تو لگا، لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ دونوں بہت ہی رحم دل اور نیک مخلوق تھے۔ پھر وہ جنگل میں ہی عمل کرنے لگے تھے۔ ساری رات انہوں نے اپنا پراسرار عمل جاری رکھا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے ساجدہ سے کہا کہ اب وہ جادوگرنی جل کر راکھ ہو چکی ہے، تم بالکل بھی خوفزدہ مت ہو۔
اس کے بعد اس جنات کے بادشاہ نے ساجدہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلو میری بچی، وہاں پر تم میری بیٹی بن کر رہنا، تمہیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔